بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الحركة والسكون. أما الحركة فهي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج. قيل بأنه إن الشيء الموجود لا يجوز أن يكون بالقوة من جميع الوجوه وإلا لكان وجوده بالقوة، فيلزم أن لا يكون موجودا وقد فرضناه موجودا، هذا خلف. فهو إما بالفعل من جميع الوجوه وهو الموجود الكامل الذي ليس له كمال متوقع كالباري عز اسمه تعالى والعقول، أو بالفعل من بعض الوجوه وبالقوة من بعضها. فمن حيث أنه بالقوة لو خرج من القوة إلى الفعل فذلك الخروج إما أن يكون دفعة واحدة وهو الكون والفساد كانقلاب الماء هواء، فالصورة الهوائية كانت للماء بالقوة فخرجت منها إلى الفعل دفعة واحدة أو على التدريج فهو الحركة. اچھا میاں، اب جسم طبعی کے عوارض میں اصل میں حرکت آتی ہے. حرکت جسم طبعی کے عوارض میں سے سکون اس کا مد مقابل ہے، اس لیے ذکر ہوا، تو وہ بھی اس جہت سے عوارض میں شمار ہوا کرتا ہے. تو حرکت کی تعریف کرتے ہیں کہ فہی الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدریج. فهو الخروج، اے میاں حرکت جو ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ حرکت کسی نہ کسی مقولے میں ہوگی، کسی نہ کسی مثلا مقولہ عین میں ہوگی. عین بمعنی مکان، مقولہ عین تو یہاں موجود ہے، تو یہاں سے چل رہا ہے تو مکان کے اندر چل رہا ہے نا جی. تو خروج من القوہ الی الفعل مقولہ عین کے ایک جز میں یہ موجود ہے، تو اس ایک جز سے خروج ہوا. لیکن جب یہ اس جز میں موجود ہے تو یہ بالقوہ اس دوسرے میں ہے. بالفعل تو اس جز میں ہے، لیکن بالقوہ آنے والے جز میں. تو قوت سے اب نکلے گا فعل کی طرف جب وہ جائے گا دوسری جز میں. وہ جس میں تبھی جائے گا دوسری جز میں، تو پہلے دوسری جز میں کیا تھا؟ بالقوہ. اب کیا ہو گیا؟ تو خروج قوت سے فعل کی طرف ہو گیا نا، سمجھے ہو؟ تو یہ جو خروج ہے جسم طبعی کا کسی صفت میں، کسی مقولے میں، ہاں کسی مقولے میں جسم طبعی کا خروج ہے قوت سے فعل کی طرف، یہ خروج تدریجی ہو تو حرکت ہے. تدریجی ہے درجہ بدرجہ، دفعتاً نہ ہو کہ یہاں سے چھلانگ لگا کرو، ایسا نہ ہو. تو اس تدریجی خروج کا جسم طبعی کا کسی بھی مقولے میں، سمجھائیے، جسم طبعی کا کسی بھی مقولے میں قوت سے فعل کی طرف نکلنا جی حرکت ہے. تدریجی طور پر اس کو حرکت کرتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھے ہو شیوخ؟ حرکت کو سمجھے ہو؟ لیکن مقولے کے اندر جسم قوت سے نکلے گا، خود جسم نہیں. خود جسم طبعی تو پہلے سے موجود ہے، یہ حرکت اس کے عوارض میں سے ہے. سمجھائیے؟ تو خود جسم قوت سے فعل کی طرف نہیں نکلے گا، جو خود جسم بالقوت تو نہیں ہے پہلے. سمجھا گئی ہے؟ جسم طبعی کسی مقولے میں قوت سے فعل کی طرف نکلے گا، کسی صفت میں، کسی مقولے میں خروج من القوت الی الفعل ہوگا، جسم کی ذات میں نہیں. ذات تو پہلے سے موجود ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟
اچھا، اب اس کے اوپر اعتراض نقل کرتے ہیں. یہ تو تعریف کر دی حرکت کی، اسی لیے بعض علماء نے حرکت کی تعریف آگے آ رہا ہے کہ بعض علماء نے کونین فی آنین فی مکانین، حرکت کی تعریف کیا کی؟ کونین فی آنین فی مکانین، کہ ایک جسم طبعی کے دو کون دو آنوں میں دو مکانوں میں ہو تو یہ حرکت ہے. اور کون واحد فی آنین فی مکانین یہ سکون ہے، کہ دو آنوں میں اگر ایک کون ہے تو یہ سکون ہے. ادھر کھڑا ہے دوسرا کون، اس کو نہیں لگا ہے ابھی، یعنی دوسرے جز کی طرف ہو نہیں گیا تو دوسرا کون کیا لگ جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس پر اعتراض نقل کرتے ہیں کہ دیکھو میاں، کہتے کوئی شے کائنات میں، کوئی شے موجود کائنات میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ من جمیع الوجوہ بالقوہ ہو. کوئی شے موجود فی الکون، ایسی کوئی شے موجود نہیں ہو سکتی جو من جمیع الوجوہ بالقوہ. کیوں کہ اے میاں جو شے من جمیع الوجوہ بالقوہ ہے وہ تو معدوم محض ہے. بالفعل وہ کیا ہے؟ جو من جمیع الوجوہ بالقوہ ہے تو وہ بالفعل کیا ہے؟ معدوم محض. تو ہم نے تو پہلے کہہ دیا یار کہ شے موجود کی بات کرتے ہیں ہم، تو فرض تو ہم نے یہ کیا تھا کہ شے موجود کو اٹھا لو، شے موجود کو. اب اس شے موجود کے متعلق پوچھتا ہوں کہ یہ جمیع وجوہ سے بالقوہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیونکہ اگر یہ جمیع وجوہ سے بالقوہ ہو تو پھر یہ موجود ہوگا؟ موجود بالفعل ہوگا. من جمیع الوجوہ جو شے بالقوہ ہو وہ معدوم ہوتا ہے، وہ موجود ہو. تو ہم نے تو اس کو موجود کو لیا ہے. سمجھا گئی ہے؟ لہذا کوئی شے موجود من جمیع الوجوہ تو بالقوہ ہونا ممکن نہیں ہے، ورنہ فیلزم اللہ یکون موجودا. سمجھ آئیے؟ لازم یہ آئے گا کہ سر سے وہ موجود ہی نہیں ہے میاں، کہ من جمیع الوجوہ جو بالقوہ ہو وہ بالفعل معدوم ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ وقد فرضناہ موجودا ھذا خلق. لہذا جو شے موجود ہے وہ یا من بعض الوجوہ بالفعل ہوگا یا من جمیع الوجوہ بالفعل ہوگا. سمجھ آئیے؟ یعنی مطلب یہ کہ دو قسمیں ہمارے پاس باقی رہ گئی ہیں. ایک تو جب من جمیع الوجوہ بالقوہ نہیں ہو سکتا تو یا من جمیع الوجوہ بالفعل ہوگا یا بعض وجوہ سے بالفعل اور بعض وجوہ سے بالقوہ ہوگا. یہ دو ہی صورتیں ہمارے پاس باقی رہ گئی ہیں. تو کہتے اے میاں اگر من جمیع الوجوہ کوئی شے ایسی ہے کہ وہ من جمیع الوجوہ بالفعل موجود ہے، کسی وجہ سے بھی وہ بالقوہ نہیں ہے،
تو میاں هو الموجود الکامل الذی لیس له کمال متوقع، جو من جمیع الوجوہ بالفعل موجود ہے وہی موجود کامل ہے، وہی موجود کہ کسی وجہ سے بھی بالقوہ نہیں ہے، تو لہذا اس کے جمیع کمالات کے ساتھ وہ موجود بالفعل، کہ کوئی کمال اس کا متوقع نہیں ہے کہ ابھی نہیں ہے بعد میں مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مثال دے رہے ہیں کالباری عز اسمہ تعالی والعقول، جیسے باری تعالیٰ کی ذات ہے من جمیع الوجوہ بالفعل ہے، یعنی من حیث العلم، من حیث القدرت، من حیث السمع والبصر وغیرہ، من جمیع الوجوہ بالفعل۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس کا علم نہیں ہے تو علم تو چلو من بعد الوجوہ بالقوہ ہو گیا تو علم بعد میں آ جائے گا، ایسا نہیں ہے، کسی وجہ سے بھی بالقوہ نہیں ہے، من جمیع الوجوہ بالفعل ہے تو اس کو کہتے ہیں موجود کامل۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے فلاسفہ کے نزدیک عقول عشرہ موجود بالفعل ہے من جمیع الوجوہ، یا باری تعالیٰ کی ذات من جمیع الوجوہ موجود بالفعل ہے، سمجھ آئیے؟ او بالفعل من بعض الوجوہ وبالقوۃ من بعضها، دوسری صورت ہو کہ شے موجود بالفعل ہے بعض وجوہ سے اور موجود بالقوہ ہے بعض وجوہ سے، نہ من کل الوجوہ بالقوہ ہے نہ من کل الوجوہ بالفعل ہے، سمجھا گئی ہے؟ اچھا، اب جس وجہ سے وہ بالقوہ موجود ہے، جس وجہ سے اب اس قوت سے جب وہ نکلے گا فعل کی طرف، نہیں سمجھے ہو؟ بالقوہ جس وجہ سے موجود ہے اسی وجہ سے اس نے بالفعل کی طرف ترقی کرنی ہے نا، تو یہ جو اس کا خروج ہوگا قوت سے فعل کی طرف ہو، یہ اگر تدریجی ہے تو اس کا نام ہے حرکت، سمجھائیے؟ اور اگر دفعتاً ہے تو اس کو کہتے ہیں کون و فساد، سمجھ آ گئی ہے؟ اگر خیر کے کام میں دفعتاً ہو گیا تو کون ہے، شر میں ہو گیا تو فساد ہے، ایک دم کسی کو ڈس کر کے مار دیا تو فساد ہو گیا نا، شر کے کام میں دفعتاً ہو گیا نا، سمجھ آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں۔ فصل فی الحرکت والسکون، اما الحرکت فہی الخروج من القوۃ الی الفعل، حرکت جو ہے وہ خروج ہے کسی جسم طبعی کا کسی مقولے میں قوت سے فعل کی طرف علی سبیل تدریج۔ قیل، اب اس پر یہ تفصیل کے لیے فرمایا بیانہ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان الشیء الموجود، جو شے موجود ہے، لا یجوز ان یکون بالقوۃ من جمیع الوجوہ، جائز نہیں ہے کہ من جمیع الوجوہ وہ بالقوہ ہو جائے، وإلا، اور اگر من جمیع الوجوہ بالقوہ کا فرق کرتے ہو تو لکان وجودہ بالقوۃ، تو اس کا تو وجود بالقوہ ہو گیا، تو فیلزم اللہ یکون موجودا، لازم آئے گا کس طرح سے موجود ہی نہیں ہے، ہاں وقد فرضناہ موجودا، حالانکہ ہم نے فرض کیا تھا ان الشیء الموجود کی بات کی ہے نا، تو موجود فرض کیا تھا، ھذا خلف فہوا، تو یہ جو شے موجود ہے یہ اما بالفعل من جمیع الوجوہ، یا تو من جمیع الوجوہ بالفعل ہوگا، وہ الموجود الکامل الذی لیس له کمال متوقع، اور وہ وہی کامل موجود ہے جس کا کوئی کمال متوقع نہیں ہے، کالباری عز اسمہ تعالی والعقول۔ دوسرا احتمال، او بالفعل من بعض الوجوہ وبالقوۃ
من بعضها بعض وجوہ سے بالقوہ بعض وجوہ میں بالفعل. تو فمن حیث انہا بالقوت، جس حیثیت سے وہ بعض وجوہ سے بالقوہ ہے. لو خرج من القوت الى الفعل، جب اس قوت سے فعل کی طرف نکلے گا تو فذلك الخروج اما يكون دفعة واحدة، یہ خروج یا دفعة واحدة ہوگا. وهو الكون والفساد، اس کو کون و فساد. كانقلاب الماء هواء، جیسے پانی سے ہوا بن جاتا ہے. اے میاں، پانی سے ہوا بن جاتا ہے، یک دم انقلاب آ جاتا ہے. یا پانی پڑا ہوا ہے اور یا کچھ نہیں. سمجھائیے. 2 کلو پانی آپ ہانڈی میں ڈال دیں اور اس کو چولہا جلا کر اس کے اوپر رکھ دیں اور اس کے اوپر سر رکھ دیں اور ہانڈی جلتی رہے. ہاں، تو تھوڑی دیر کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو وہ 1 کلو رہ گیا. تو 1 کلو کدھر گیا؟ ہوا بن گیا نا. اور تھوڑا اور انتظار کرو گے تو دیکھو گے تو دیگچی بھی جل جائے گی. دفعتن واحد اس کو بولا دوست. ہاں، دفعتن واحدتن ہوگا پھر اس صورت دفعتن واحدتن ہو جاتا ہے. انقلاب جو آتا ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے وہ تو 2 کلو ہے نا تو ٹائم لیا اس نے، لیکن اس کے ذرات جب تبدیل ہوتے ہیں پانی کے ہوا میں اس میں دیر نہیں لگتی ہے. چٹکی مرو سے ہاں، وہ ایسے جلدی سے ہو جاتا ہے. تو یہ جو انقلاب ہوتا ہے یہ دفعتن واحدتن ہے. لہذا اس کو کون بھی کہتے ہیں، فساد بھی کہتے ہیں. اے میاں، کہ فساد آ گیا صورت مائیہ کا، کون آ گیا صورت ہوائیہ کا. تو یہ کون بھی ہے، فساد. سمجھ آئیے. ایک شے کا فساد ہو گیا، دوسرے شے کا کون ہو گیا. کانقلاب الماء ہوا. تو فصورت الہوائیۃ کانت للماء بالقوت، پانی کے اندر صورت ہوائیہ موجود تھی لیکن ہاں بالقوت ہی میں. تو فخرجت منها الى الفعل دفعة واحدة، تو دفعة واحدة قوت سے فعل کی طرف ہو نکل آ گیا. او علی التدریج، یا وہ قوت سے فعل کی طرف جانا تدریجی ہوگا تو فہو الحرکۃ، اس کو پھر حرکت حرکت